صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر، لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں، کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے، صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا۔ روزہ میں آنکھ میں کیا ہم دوا ڈال سکتے ہیں؟ کیا روزے میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو کیا حکم ہے؟ اور اگر سحری میں دوائی ڈالی پھر بعد میں اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو کیا حکم ہے؟ زبیر صاحب راول پنڈی سے۔ جناب زبیر صاحب، آنکھ میں ہم دوا ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کیونکہ سرما لگانا روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ سرما لگائیں نا تو حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس ہے، نبی سے ثابت ہے، لہذا دوا بھی ڈال سکتے ہیں آنکھ میں، اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر جو ہے نا چیپٹر 31 ہے یا 32، اس میں بالکل چیپٹر کے آغاز میں اقوال صحابہ لکھے ہوئے، اور اس پوائنٹ پر احادیث بھی ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سرما ڈالتے، کحل ڈالتے، اور وہ کحل ہمارے ہاں جو ہے وہ تو خالی پاؤڈر ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قصص قرآن میں جو ذکر کیا، صحابہ کرام کی جو خمبیاں ہوتی تھی نا ان کے ہاں جو اگتی تھی، جو ڈیزرٹ مشرومز ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، آج بھی ملتی ہیں، ٹرفلز بھی ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے یورپین کنٹریز میں، اس کی لٹرلی ایک ڈش آج کل 500 یورو کی مل رہی ہوتی ہے، اتنی ایکسپینسو ہے۔ صحابہ کرام وہ لیتے تھے، اس کا پانی بناتے تھے، عرق شیشی میں ڈال کے رکھتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے، یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میری پوری ڈیٹیل میں ہے پہلے ریکارڈنگز، وہ اس میں سے لے کر پانی آنکھوں میں ڈالتے تھے سلائی سے۔ اب وہ بھی تو قطرے ڈال رہے ہیں نا، کسی بھی صحابی نے نہیں دوسرے کو منع کیا کہ یہ اس سے روزہ تمہارا ٹوٹ جائے گا، جس نے منع کیا اس کو کریکٹ کیا گیا دوسرے صحابہ کی طرف سے کہ بھائی رسول اللہ نے سرما ڈالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کحل ڈالا، تو تم کیا روزہ توڑ رہے ہو؟ لوگوں کو کہہ رہے کو روزہ ٹوٹ رہا ہے، کیسے تم فتویٰ دے سکتے؟ تو وہ رجوع کرتے تھے۔ اس پر باقاعدہ امام بخاری نے چیپٹر کے آغاز میں یہ مسئلہ رکھا، اور اس پر کحل پر سرمے پر تو حدیثیں لے کر آئے۔ تو جب اور یہ جو کچھ لوگوں کی فلسفی نا کہ قطرے ڈالے تو وہ جی پیچھے گلے میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی اس طرح تو سرمے والوں کا بھی اثر جاتا ہے، اور وہ جو کھمبیوں کا سلائیاں ڈالتے تھے ان کے بھی ٹوٹنے تھے، کوئی آج تک ہمیں ایویڈنس نہیں ملی۔ اسلام میں عبادات میں ایک اصول یاد رکھیے گا، اصول یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے نا عبادت کی، اس کنڈیشن کو جب تک وہ وائلیشن نہیں ہوتی آپ اس عبادت میں رہتے ہیں۔ حالت نہیں، اگر کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا یا وہ سرما لگا لیتا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، روزہ بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے۔ کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں، اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا، کان میں دوائی ڈالنے سے بھی کوئی نہیں۔ کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے یہ روزہ توڑنے والی بات ہے، باقی خیر ہی خیر ہے، گرد و غبار چلا گیا، مکھی اندر چلی گئی خود بخود، اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی، روزہ درست رہتا۔ خوشبو بہت بہتر سمجھی کہ روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرے، یہ گندا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا دین صاف ستھرا ہے، خود اللہ جمیل ہے، وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی صاف ستھرے رہیں۔ تو روزہ کے بارے میں ضروری مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، کچھ باتیں اور ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، روک کرنا مجھ سے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بھی میری بہنیں یا بھائی پریشان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو باورچی وغیرہ وہ کھانے تیار کرتے ہیں ان کو بھی ذائقہ چکھنے کے لیے کہ نمک مرچ کیسا، یا گھر میں میری بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں تو کھانے کو اور اس شوربے کو چکھ لینا اس کا کوئی حرج نہیں، وہ چکھیں اور تھوک دیں، کوئی بات نہیں، بعد میں مزہ رہ بھی جائے گا تھوڑا بہت نمکین منہ میں تو کوئی نہیں، اس سے روزے کا نقصان ہوتا۔ اور اسی طرح بچے کو اگر کھانا آپ کھلانا چاہتی ہیں، وہ زیادہ روٹی سخت نہیں ہضم کر سکتا تو منہ سے ذرا اس کو باریک کر کے چبا کے مزہ چبا کر بھی اگر اس کے منہ میں آپ ڈالیں اور کھلائیں تو کچھ نہیں، اندر آپ کے نہیں کچھ جانا چاہیے۔ اور اگر
बगैर आपके इख्तियार के, क्या आप नहीं चाहती थी मगर चला गया, मैं वुजू कर रहा हूँ, पानी जो है ना कुदरती अंदर चला गया थोड़ा बहुत, ये भी माफ़ है, अल्लाह ताला इस पर हमें नहीं पकड़ता। जानबूझकर जो हम करेंगे उस पर पकड़ा जाएगा।